بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہیں؟ سبیلین سے، دو رستوں سے، یعنی پیشاب اور پاخانے کے رستے سے کوئی بھی چیز نکلے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کے نکلنے سے، اس کے اخراج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خون یا پیپ کا بہہ جانا، ایک ہوتا ہے زخم لگا اور خون ظاہر ہوا، یہ کوئی زخم موجود ہے اور اس سے پیپ ہلکی سی ظاہر ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو تب ٹوٹے گا کہ جب زخم سے وہ خون ہلکا سا بھی بے شک بہہ جائے، وہ پیپ ہلکی سی بھی بہہ جائے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح الٹی اگر منہ بھر کے ہو تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے الٹی کس کو کہیں گے؟ منہ بھر کے قے کس کو کہیں گے؟ کہ آپ کو الٹی، قے، وومٹنگ آئی، آپ نے روکنا چاہا، روک نہ سکے تو اس کو وومٹنگ کہتے ہیں، وہ الٹی کہتے ہیں کہ جو منہ بھر کے ہے۔ اس کے اگر کسی انسان کو یہ الٹی ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ منہ بھر کے الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اگر کپڑوں کو بھی لگے گی تو کپڑوں کو بھی ناپاک کرے گی۔ اس لیے اگر کسی کو منہ بھر کے الٹی ہو تو جہاں وہ وضو کرے گا، اگر جسم اور کپڑے پہ بھی لگی ہو تو اس کو کپڑے سے یا جسم کے اس حصے سے صاف کرنا، پانی کے ساتھ دھونا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑی الٹی ہو، تھوڑی وومٹنگ ہو، تھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا منہ بھر کے نہ ہو، یعنی روکنا چاہے تو روک سکتا ہو، تو اس الٹی سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انسان کو تھوڑی تھوڑی الٹی ہوئی، تھوڑی تھوڑی اور کافی بار ہوئی، اس ساری کو اگر جمع کیا جائے تو زیادہ ہو کہ وہ منہ بھر کے مقدار میں ہو، کہ اگر یہ ساری اکٹھی ہو کر آتی تو انسان اس کو نہ روک سکتا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا، اس کے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ٹیک لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کروٹ کے بل یا چت لیٹ کے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونا لیٹ کر ہو، کروٹ کے بل یا چت، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ٹیک لگا کر سونا، ہارڈ ٹیک نہیں، ایک کسی نے ٹیک لگائی اور جس کمر کو ٹچ کیا تو اس ٹیک سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایسی ٹیک لگانا کہ جس چیز کے اوپر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو آپ گر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی کے سہارے بیٹھے ہیں، تو اس ٹیک لگا کے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے یا جو ہے نا پاگل ہو جائے، پاگل ہونے کی صورت میں ظاہر ہے اس کو بھی اپنے وضو کا ہوش نہیں، تو وہ بھی جب ٹھیک ہو گیا تو اب وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ کوئی بے ہوش ہو گیا تھا تو بے ہوشی کی حالت میں بھی انسان کو اپنی حالت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جب وہ ہوش میں آئے گا تو وہ اگر نماز پڑھنی ہے، قرآن کو ٹچ کرنا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے گا، قرآن کو ٹچ کرے گا۔ اسی طرح رکوع اور سجدے والی نماز میں کوئی کہکا لگا کر ہنس جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ نماز میں بڑے بڑے ہنس جاتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز تو ٹوٹتی ہے، ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ ہنسی کون سی ہوگی، وہ کہکا کہ کون سا کہلائے گا؟ ایک ہے تبسم، مسکراہٹ، کہ لبوں پہ مسکراہٹ آئی، ہلکے سے لب کھلے لیکن آواز اپنے آپ کو بھی نہ آئی، جیسے مثال کے طور پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی لیکن آواز کوئی نہ نکلی، تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ لیکن اگر انسان کی، جس کو زہ کہتے ہیں، ہنسی نکلی لیکن اتنی مقدار میں نکلی کہ ساتھ والے کو آواز تو نہیں آئی لیکن اپنے آپ کو آواز آ گئی، تو اس صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز پھر بھی ٹوٹ گئی۔ اب نماز کا دوبارہ وہ اعادہ کرے گا، اثر نو نماز پڑھے گا، نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر ہنسی اس مقدار میں آئی کہ جس میں ساتھ والے کو بھی آواز آ گئی،
جیسے کئی بار ہمارے ہاں نماز میں کسی کے ہنسنے کی آواز آ جاتی ہے اور جو ہے نا وہ ساتھ والے کو آواز آ گئی تو اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اس لیے مسائل کا علم ضروری ہے تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہو کہ کب ہم ناپاک ہیں کب ہم پاک ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کی اور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات آئیں گے ان کے پھر بالترتیب جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔